السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے اقبال پر اسٹار کا سلسلہ شروع کیا ہے براس ٹیکس نے، اور ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کی جواب شکوہ کو. جواب شکوہ کو ہم آج لے کر مزید چلیں گے اور اس میں مزید ہم گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے اپنا آگے زید صاحب سے. جی زید صاحب. دیکھیے، ہم نے جواب شکوہ کے حوالے سے اب ہم اقبال کے اس ایسپیکٹ پر آ چکے ہیں کہ جہاں پہ یہ مسلمان قوم کی تربیت کی بات کرتے ہیں. جواب شکوہ جیسے ہم نے عرض کیا ان کا ایک فیسنیٹنگ ڈاکومنٹ ہے. یہ وہ ڈاکومنٹ ہے، یہ ایک مکالمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلم امت کو مخاطب کر کے اقبال کی زبان میں ایک پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے. اقبال نے اس مکالمے کی ترتیب اس طرح دی ہے. ہم نے اس میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ علامہ اقبال نے کس طرح پہلے نیت کی صفائی، نیت کی ڈائریکشن، مقصد حیات کی تکمیل اور بلند مقاصد کی طرف مسلمان ملت، امت اور نوجوانوں کو لے جانے کی ان کی ڈائریکشن دی. ایگزیکٹلی. پھر علامہ اقبال نے ان کو شریعت کی تربیت دی کہ تم شریعت کی طرف آؤ، اور اس کے بعد آج کے دور کے جو مسائل تھے امت اور ملت کے ان کا انالیسس شروع کیا، اور ہم اسی کو آج جاری رکھتے ہیں. پچھلی مرتبہ ہم نے ختم اس بات پہ کیا تھا کہ جب اقبال آج کے جدید دور کے مسائل، دیکھیے یہ 100 سال پہلے کی تقریباً لکھی ہوئی باتیں ہیں، لیکن آج آپ کو اس طرح لگتا ہے جیسے یہ آج کے لیے لکھی گئی. ایگزیکٹلی. تو ہم اسی کو اب آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی جواب شکوہ میں پھر اقبال جب امت کے مسائل کا حل کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ اس کا سولوشن دیتے ہیں، اور ایک روحانی تربیت کرتے ہوئے ایک بندہ فقیر، ایک مرد مجاہد، ایک مرد مومن کی تیاری کے جو مراحل ہیں وہ تمام بھی اسی جواب شکوہ میں دیے جاتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جواب شکوہ کو مکمل کریں انشاءاللہ. اقبال جب ہمارے گزرے ہوئے ماضی کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی بات کرتے ہیں تو ان کا کیریکٹر کیا بتاتے ہیں. دیکھیے، امت کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وی ہیو اے گریو کرائسس آف موریلٹی. ہماری اخلاقیات کا کرائسس ہے. آج قحط الرجال کا دور ہے. ہر کوئی انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ تو مل جائے. ہمارے بچے سوال کرتے ہیں کون لیڈر ہمیں ملے گا کہ جو ہمیں لیڈ کرے گا. بالکل. ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کون دانشور ہے جو امت کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے بات کر سکے. کون ایسا عالم ہوگا جو احمد بن حنبل، احمد بن امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے لیول پر کھڑا ہو کر حق اور صداقت کی بات کرے گا. قحط الرجال کا دور ہے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ معاشی قحط سے نہیں گھبراتے. وہ اس بات سے نہیں گھبراتے کہ ملک میں آٹا ہے یا آٹا نہیں ہے. وہ اللہ کا نظام ہے. وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے ختم ہو جائیں. اس کو قحط الرجال کہتے ہیں. اور یہ جس قوم پہ قحط الرجال طاری ہو جائے، یہ اس کے زوال کی اور اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے اس کو بڑی سخت مار پڑنے والی ہے، یا اس کو بیدار کرنے کے لیے جھنجھوڑا جاتا ہے. وہ اگر بیدار نہ ہو تو پھر اس قوم کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ ساری ڈائمنشنز جواب شکوہ میں ہی اقبال نے بیان کی. آئیے تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی پلیز. مومن کی صفات بتاتا ہے. جو ہم نے کہا نا پچھلا شعر ان کا یہ تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو. یہ سارا انالیسس جو ہمارے آس پاس کے ماحول کا ہے، اس سے آگے چلتے ہیں. دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی، لو سے مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی ہے فوق الادراک. یہاں 4 ایٹریبیوٹس بندے مومن کے ہمارے بزرگوں کے انہوں نے بتائے. دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، کہ جب مسلمان بات کرتا تھا تو اتنی صداقت کے ساتھ کرتا تھا اور اتنی جرأت کے ساتھ کرتا تھا کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ آگے فرعون ہے یا دجال ہے یا ہارون ہے یا قارون ہے یا کفر کا کوئی بھی بادشاہ سامنے کھڑا. سالڈ مطلب اس کی بات. یہ مومنین کا کمال اور جلال تھا کہ جب وہ بات کرنے کے لیے آتے تھے تو سچ بات کرتے تھے، اس بات کو دیکھے بغیر کہ وقت کا کون سا فرعون سامنے کھڑا ہوا ہے. مومن کی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا اس کا مفہوم کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کرنا بہت بڑا جہاد ہے. تو مسلمانوں نے ہمیشہ سے، ہمارے علماء نے، ہمارے اسکالرز نے، ہمارے مجاہدین نے ظلم کے سامنے سٹینڈ لیا ہے، سچ بات کی ہے. ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا یہ قلندروں کا طریق. یہ ازل سے رہا یہ قلندروں کا طریق. کبھی کمپرومائز نہیں ہوتا تھا اس معاملے پہ کہ سچ بولا جائے یا مصلحتوں کا شکار کر لیے جائے. تو اقبال وہی کہتے ہیں کہ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک. مسلمان جب بات کرتے تھے تو ان کی تقریر صداقت کی معراج پہ ہوا کرتی تھی. عدل اس کا تھا قوی، لو سے مراعات سے پاک. اس کا جسٹس، اس کا عدل اتنا روتھلیس تھا، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز، کوئی سفارش وہاں نہیں چل سکتی تھی. مثال دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک ذرہ چوری ہو جاتی ہے ایک یہودی کے پاس.
حضرت علی اس کے خلاف مقدمہ کرتے ہیں قاضی کے پاس، خلیفت وقت ہیں امت مسلمہ لیکن کے، پراپر چینل کے تھرو دو سپاہی بھیج کے بھی اپنی ذرہ منگوا سکتے ہیں، لیکن نہیں، عدالت جاتے ہیں۔ امیر وقت کے خلاف، امیر المومنین کے خلاف مقدمہ عدالت میں پیش ہوتا ہے، یہودی کو بلایا جاتا ہے، جج امیر سے کہتے ہیں اپنی گواہی پیش کیجئے، وہ گواہی میں اپنے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے غلام کو پیش کرتے ہیں۔ جج کیا کہتا ہے؟ آپ امیر المومنین ہیں لیکن بیٹے کی اور غلام کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، آپ کے پاس گواہی مکمل نہیں ہے، یہ ذرا یہودی کو دی جائے گی۔ اور یہودی ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ کون سی مملکت ہے جہاں انصاف کا یہ عالم ہو کہ قاضی وقت خلیفہ وقت کے خلاف فیصلے دیتا ہے۔ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، کہ سیدنا عمر جن سے شیطان جن کے خوف سے راستہ کاٹ کے الگ ہو جاتا ہے، جب پورے مسلمانوں کو مدینے کی ایک چادر تقسیم ہوتی ہے تو آپ کو بھی ایک چادر ملتی ہے، آپ کو 2 چادریں اپنے بیٹے کی وجہ سے آئی تھی۔ اور عدل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان عمر کے جلال کے باوجود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا یا ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص، ایک وجود، ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ 2 چادریں آپ کے وجود پہ کہاں سے آئی ہیں، اور ایکسپلینیشن اور وہ ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے امیر وقت کو کہ 2 چادریں میرے پاس کہاں سے آئی ہیں۔ دیکھیے یہ تھا عدل مسلمانوں کا، لو سے مراعات سے پاک، کسی قسم کی کوئی مراعات کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ جب بڑوں کے ساتھ عدل ہو، جب بڑے اپنے اوپر قانون مسلط کریں، نافذ کریں، تو ممکن نہیں ہے پھر پوری سلطنت میں کہیں بھی ظلم کیا جا سکے۔ بہت ساری مثالیں اور واقعات ہمیں ملتے ہیں جواب شکوہ میں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ ویورز، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔